اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کرتی ہوں، خیر مقدم کرتی ہوں آپ لوگوں کا پروگرام بیٹلز آف اسلام میں۔ گفتگو ہماری پچھلے ایپیسوڈ میں صلح حدیبیہ تک ہوئی تھی کہ کن حالات میں رسول اللہ نے اس صلح نامہ پر دستخط کیا، کن ہستیوں نے رسول اللہ کی نبوت پر اعتراض کیا، اور اس صلح نامہ کے نتائج میں دین اسلام کو کیا فوائد ہوئے۔ انشاءاللہ آج اس پر گفتگو کریں گے، اور پھر اس صلح کے بعد تاریخ اسلام میں کون سی جنگ ملتی ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ ساتھ دینے کے لیے ہمارا مولانا کمال احمد خاں صاحب قبلہ موجود ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز ان کے استقبال سے کریں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آقا آپ کا کہ آپ مسلسل اس گفتگو میں ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے، انشاءاللہ کچھ باتیں آپ تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ جی، تو گفتگو کل جہاں ہم نے چھوڑی تھی وہیں سے اس کا انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں کہ دین اسلام کو کس طریقے سے صلح حدیبیہ نے جو ہے وہ فوائد پہنچائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ دیکھیے، مسلسل جنگ چل رہی تھی، کیونکہ ہم لوگ مسلسل ان باتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ جنگ ہوئی، یہ جنگ ہوئی، یہ جنگ ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک وقفے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ صلح حدیبیہ کو دیکھیں، ایک بریک کی ضرورت ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو قریب سے جانیں، ایک قریب سے سمجھیں، چونکہ جب تک صلح نہیں ہوگی، جنگ کا زمانہ ہوگا، تب تک ایک دوسرے کو غیظ و غضب طاری ہوگا، آپ کا آنا جانا نہ ہوگا۔ یعنی مسلمان مکے جائیں، مکے کے کفار مسلمان آئیں، اب تک یہ لوگ اپنے سرداروں کی باتوں کو سنتے ہیں، قریب سے ایک دوسرے کے اخلاق کو دیکھیں، قریب سے پیغمبر کی باتوں کو سنیں۔ یہ صلح خود ایک مقدمہ بنتی ہے، ایک پہلا اسٹیپ بنتا ہے پیغمبر سے قریب آنے کا، کیونکہ جب صلح ہوگی تو معارف اسلام، تعلیمات اسلام کی نشر و اشاعت کا بہترین موقع ملے گا، کیونکہ مسلمان جائیں گے 3 دنوں تک مکے میں رہیں گے، پیغمبر کی تعلیمات، یعنی تلواروں سے دین نہیں پھیلانا ہے، انہی تعلیمات کو، صداقت، امانت، دیانت، جو تعلیم پیغمبر نے ان مسلمانوں کو دی ہے، اب جب یہ ان دشمنوں کے درمیان رہیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ واقعی یہ کون لوگ ہیں، کس نے ان کی تعلیم دیا ہے، جو ایک دوسرے کے لیے اثار کرتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، جو دیانتداری دکھاتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے ذریعے آنا جانا ہوگا، ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں، وگرنہ جو خون کے پیاسے ہیں وہ کہاں ٹھنڈے دماغ سے وہ ایک دوسرے کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اور میں اس کی سب سے بڑی مثال دوں، ہم لوگوں نے پچھلے ایپیسوڈ میں عرض کیا تھا کہ 1400 افراد لے کر پیغمبر گئے تھے، صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ یہی نبی اکرم جب فتح مکہ پہ گئے تو 10,000 افراد ساتھ میں تھے۔ یعنی کل تک جب صلح حدیبیہ ہوئی تو 1400 افراد تھے، اب جب پیغمبر فتح مکہ کے موقع پہ جا رہے ہیں تو پیغمبر کے ہمراہ کتنے افراد ہیں؟ 10,000۔ آپ اس کا احسن 10 ٹائم یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ صلح حدیبیہ کا فائدہ کہ آپ تعداد دیکھو، نبی اکرم کل جب مکہ جا رہے تھے تو 1400، صلح حدیبیہ کے بعد پیغمبر کے ہمراہ 10,000 ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ کتنے سال میں ہوئی ہے؟ تقریباً جو ہے 2 سال بعد، صرف 2 سال میں جو ہے وہ اتنا بڑا سفر، اتنا بڑا جو ہے مرحلہ طے ہوا کہ 10,000 بدلے۔ اور اگر آپ اس کو دیکھیں، دشمن آئے جو مدینہ آتے تھے، یہاں سے مسلمان مدینے جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے کلچر کو سمجھتے تھے، ایک دوسرے کی باتوں کو سنتے تھے۔ پیغمبر پر سب سے بڑی روک جو دشمنوں کی جانب سے تھی وہ یہ کہ دشمن پیغمبر کی باتیں لوگوں کو سننے نہیں دیتے تھے۔ صلح حدیبیہ ذریعہ بنے گا کہ اب کم سے کم لوگ پیغمبر کی باتیں سنیں گے، اور پیغمبر کی باتوں میں، تعلیمات میں وہ جذابیت ہے کہ جو بھی سن لے گا۔ حتیٰ آپ کو معلوم ہے، شاید میں اشارہ عرض کر دوں کہ مدینے پیغمبر کی ہجرت کا آنے کا سبب بھی ایک وہ شخص بنا جس نے چند آیتیں پیغمبر سے سنی تھیں۔ اس نے کہا کہ آپ آئیے اور مدینے میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ لہٰذا صلح حدیبیہ کو ہمارے ہاں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَمَا كَانَ
قضیتن اعظم برکتن منہا، کوئی واقعہ صلح حدیبیہ سے زیادہ بابرکت نہیں ہے. واہ. یعنی کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے معارف، حتیٰ قرآن کہتا ہے ان فتحنا لک فتحا مبینہ. اگر آپ دیکھیں صلح کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فتح مبینہ. لہٰذا صلح حدیبیہ کے فوائد ہوئے اور اس کے بعد جو ہے لوگوں نے ملنا جلنا شروع کیا اور لوگ آتے گئے، پیغمبر کی تعلیمات کا اثر ہوتا گیا. اب ایک ایسا ماحول بنا کہ لوگ کم سے کم ان کلمات پر، ان تعلیمات پیغمبر پہ غور کرنے لگے. اب جب وہ غور کیے تو تعداد دن دوگنی رات چوگنی بڑھتی گئی. کیا بات ہے. اس کے بعد آغا کتنا وقفہ لگا اگلی جنگ ہونے میں؟ یہ تو بہرحال برکتیں تھیں جو صلح حدیبیہ کی جانب سے دین اسلام کو ملی، لیکن اس کے بعد جو ہماری گفتگو چل رہی ہے بیٹلز آف اسلام، تو اگلی جنگ جو ہوئی وہ کون سی تھی اور وہ کن وجوہات کی بنا پر ہوئی؟ احسنتم. اگر یہ سوال بھی آپ دیکھیں تو صلح حدیبیہ کا ایک فائدہ خود اگلی جنگ بھی ہے. اچھا. کیونکہ جب ایک طرف سے، چونکہ دشمن سے ہر محاذ پہ جنگ نہیں ہوتی، ایک طرف آپ اس محاذ پہ بھی جنگ کریں، ایک مرتبہ اس محاذ پہ بھی جنگ کریں. صلح حدیبیہ خود ایک بہترین موقع ملا کہ اہل مکہ کی طرف سے پیغمبر مطمئن ہے، چونکہ ان سے ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہونی ہے. اب یہاں 10 سال جنگ نہیں ہونی ہے، صلح ہو چکی ہے. اب دوسرے اسلام کے دشمن جو ایک مدت سے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور دوسرے وہ قبائل جو اسلام کی دشمنی میں لشکر کی مالی مدد کر رہے ہیں، ان سے مقابلہ کیا جا سکے. یہ بہترین راستہ خود صلح حدیبیہ نے فراہم کیا کہ وہاں دشمنوں سے ایک ایگریمنٹ ہوا. چونکہ ہر محاذ پہ ایک ساتھ تو جنگ نہیں ہوگی کہ اس محاذ پہ بھی جنگ ہو، اس محاذ پہ بھی جنگ ہو. لہٰذا 7ویں ہجری میں جو ایک اہم جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کا نام جنگ خیبر ہے. یہاں پر احسنتم قریش سے معاہدہ ہوا کہ 10 سالوں تک جنگ نہیں ہوگی. دوسری طرف سے وہ اسلامی دشمن جو ایک مدت سے قریش کی طاقت کا سبب بن رہے تھے، یعنی مالی امداد ان کی جانب سے جاتی تھی، افراد ان کی جانب سے جاتے تھے، احسنتم اسلحے ان کی جانب سے جاتے تھے. تو ادھر سے یہ جنگیں ہونی ہیں. دوسری طرف ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ اب موقع یہ ملا ہے، حتیٰ 7ویں ہجری کو ایک اس زاویے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ 7ویں ہجری میں خط بہت لکھے پیغمبر نے. اچھا. خطوط یعنی روم کو، قیصر کو، ایران کو، ان حکومتوں کو پیغمبر نے دعوت اسلام دیا، کیونکہ اب تک فرصت نہیں تھی. اب یہ صلح حدیبیہ کی یہ فرصت ملی کہ پیغمبر کے خطوط جانا شروع ہوئے، پیغمبر کے سفرا جانا شروع ہوئے، پیغمبر کی باتیں لوگوں تک پہنچنے لگی. یہ صلح حدیبیہ کی برکت ہے کہ ایک طرف سے آپ فارغ ہوں تاکہ لوگوں کو، چونکہ پیغمبر کی رسالت مکے کے لیے نہیں ہے، پیغمبر کی رسالت مدینے کے لیے نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام عالمین کے لیے. حتیٰ ایک مقام پر سورہ سبا میں قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ، ہم نے تمام لوگوں کے لیے آپ کو بھیجا ہے. لہٰذا یہ مرحلہ طے ہونا چاہیے، یہ نہیں طے ہونا چاہیے کہ تمام لوگوں تک جو ہے پیغام دین پہنچے، پیغام خدا پہنچے. لہٰذا بہترین فرصت تھی کہ 7ویں ہجری میں آپس میں لڑتے وہاں خطوط نہیں جاتے. لہٰذا لیٹر پیغمبر نے لکھنے شروع کیے، خط پہنچے اور اثر بھی ہوئے. بعضوں نے اچھا رسپانس دیا، بعد نگیٹو ہوئے. بہرکیف پیغام پہنچانا. اچھا، یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ کی زندگی کے بعد بہت سے لوگ آیا کرتے تھے کہ ہم روم سے آئے ہیں، ہم یہاں سے آئے ہیں. احسنتم طیب اللہ. یہ وہی چیزیں تھیں جو پیغمبر کی جانب سے پہنچے، خطوط تھے، پیغمبر کے سفرا تھے، پیغمبر کا پیغام یہ 7ویں ہجری میں سب ہو رہے تھے. اب یہاں سے دھیرے دھیرے تھوڑا سے باتوں کو ملایا جائے. صلح حدیبیہ ہوئی، ایک طرف سے قریش کی جانب سے ایک اطمینان یہ ہوا کہ ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں. دوسری طرف سے آپسی میل جول بڑھا تاکہ ایک دوسرے کے کلچر کو سمجھے. اب موقع یہ ہے کہ وہ رسالت جو تمام عالم کے لیے وہ مکے سے اور مدینے سے باہر پہنچے، روم پہنچے، ایران پہنچے، وہ خطوط گئے. لیکن دوسری طرف سے جب آپ خط دے دیں کہ حکمت عملی کیا ہوتی ہے، کیونکہ اگر یہاں پر ہم یہی سوال بھی اگر کر لیں کہ خیبر کیوں واقع ہوا، خیبر کی جنگ کی ضرورت کیا تھی، جو کہ آپ کا اگلا سوال رہا ہوگا. جی، ہر طرف سے اطمینان ہے.
تو خیبر کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ آپ جب خط لکھ رہے ہو نا بڑی بڑی طاقتوں کو، تو ظاہر سی بات ہے ہر طاقت آپ کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، ان میں سے کچھ آپ کے مخالف ہوں گے، چونکہ وہ لوگ دنیا طلب ہے، ان کو اپنا تخت و تاج بچانا ہے، وہ کیوں آپ کے ماتحت ہوں گے؟ تو وہ تلاش کریں گے آپ کے دشمن کو کہ آپ کا دشمن آپ کے قریب میں کون ہے، اور اگر وہ دشمن انہیں مل جائے گا ان طاقتوں کو تو اسے دوست بنا کر آپ پر حملہ کر دیں گے۔ لہٰذا ایک طرف سے اگر پیغمبر نے خط لکھا تو دوسری طرف سے جہاں سے دشمن حملہ کر سکتا ہے ان طاقتوں کو بھی کمزور کرنا پڑے گا، اور انہی طاقتوں کو کمزور کرنے کے لیے ایک جگہ خیبر ہے کہ اس طاقت کو جس نے ابتدا سے ہی جنگ احزاب میں اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا، اسلحے، مال، دولت، اور ابھی بھی یہ اسلام دشمنی میں کوئی وقفہ فروگداشت نہیں کرتے ہیں، جیسے ہی موقع ملے گا۔ یہ ہم اس وقت کے یہودیوں کی بات کر رہے ہیں۔ احسن، یہ اس وقت کی یہودی، یہ کوئی لمحہ فروگداشت اسلام کو نابود کرنے کے لیے نہیں کریں گے۔ لہٰذا وہ قریش والے جن کو صلح کر کے خاموش کرائے گا انہیں بھی دوبارہ یہی پھر ورغلا سکتے ہیں، ادھر سے ان طاقتوں کو کہیں گے کہ ہم موجود ہیں، اور ابھی تک کی ان کی خیانتیں ہیں۔ خود آپ نے اگر وہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ غزوہ بنی نذیر یا اس طرح کے جو بھاگے ہوئے لوگ ہیں سب وہیں پر جا کر پناہ لیے ہوئے ہیں، یعنی دشمن اکٹھا وہاں پر موجود ہے، اور وہ ایک بہترین طاقت ہے دشمن کی جہاں سے اسلام کے خلاف بعض کہتے سازش ہو سکتی ہے۔ میں عرض کروں سازش ہو رہی تھی باقاعدہ اسلام کے خلاف، ہر طرف سے ورغلایا جا رہا تھا، بعض قبیلوں والوں کو کہا جا رہا تھا تم کیوں گھبراتے ہو، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں گھبرانے۔ اب ضروری تھا کہ اس طاقت کو جو مالی اعتبار سے جنگجو اور اسلحوں کے افراد سے کافی محکم ہے، اس طاقت کو کمزور کیا جائے اور نابود کیا جائے، وگرنہ آپ کا یہ پیغام بہت دنوں تک احسن تم سب رائے گاں ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ اگر اس وادی میں آئیں تو یہاں کے بعد جو ابتدا ہوتی ہے وہ خیبر کے محاصرے کی ہوتی ہے۔ میں ایک چیز جو عرض کروں اس نقشے کو کہ خود جنگ خیبر میں اگر آپ دیکھیے تو یہ بہت ہی ایک ایسی جگہ ہے جو تقریباً مدینے سے 165 کلومیٹر دور ہے، اور ان لوگوں نے اسلام آنے سے پہلے ہی اس جگہ کا انتخاب کیا تھا، چونکہ یہ وہ زمین تھی جہاں پر زراعت، عربوں میں وہ زمین کی ویلو بہت زیادہ تھی اس وقت، حتی ہمارے ہاں ہندوستان میں بھی ان زمینوں کی بہت زیادہ ویلو تھی۔ آج چونکہ شہر بننے لگے تو آج ان زمینوں کو زیادہ دیکھا جاتا ہے جو روڈ پر ہو، سڑک پہ ہو، نہیں تو گزشتہ زمانے میں جس زمین میں کھیتیاں زیادہ ہوتی تھی ان کی ویلو زیادہ ہوتی تھی، جہاں سے نہر کا گزر ہو۔ لہٰذا ان لوگوں نے ایسی زمین کا انتخاب کیا تھا جو حاصل خیز زمین تھی، جہاں پر پیداوار اچھی ہوتی تھی، کھجوروں کا ایک بہترین بزنس ان کا تھا، لہٰذا ایک بہترین جگہ انہوں نے اپنے لیے انتخاب کر رکھی تھی۔ حتیٰ خیبر ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ایک قلعہ تھا، جبکہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں ان لوگوں نے 7 قلعے بنوائے تھے، یعنی کتنی محکم طاقت تھی۔ حتی تاریخ کی کتابوں نے ان کے قلعوں کے نام بھی لکھے کہ نائم، قموس، قتیبہ، نستات، شک، وتی، سلالم، یہ ان کے قلعوں کے نام تھے۔ ہر قلعے کے خاص افراد تھے، ہر قلعے میں ایک محکم طاقتیں تھیں، پوری ایک شاہی تھی۔ اب ایسی صورت میں اس طاقت کو جو اسلام کی دیرینہ دشمن ہے جب تک ختم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اسلامی حکومت قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا 7ویں ہجری تھی، صفر کا مہینہ تھا، پیغمبر اکرم نے حکم دیا، اور یہاں پر بھی حکم پیغمبر بھی عجیب تھا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ وہ لوگ جو صلح حدیبیہ میں ہمارے ساتھ تھے وہی چلیں اس جنگ میں۔ یعنی یہ ایک عجب کنڈیشن پیغمبر کی جانب سے تھی، اتنے بڑے طاقت پر حملہ کرنا تھا لیکن کنڈیشن کے ساتھ پیغمبر لے کر گئے کہ صلح حدیبیہ میں جو ساتھ دیا ہے وہی چلیں۔ اور اس کی وجہ بھی بہت اہم ہے، چونکہ جب خیبر پہ جنگ کرنی ہو اور خیبر پہ حملہ کرنا ہو تو ہو سکتا ہے کچھ دنیاوی لالچی بھی آپ کے ساتھ آئیں
کسی اچھی جگہ پہ احسن تم ایک بہترین جگہ ایک دولت کی جگہ ہو سکتا ہے مال غنیمت کی چاہ میں لشکر بڑھے پیغمبر کے ہدف کو سمجھے دنیا کہ جنگ جو ہے زمین کے لیے پہلی ہی کنڈیشن رکھا جو صلح حدیبیہ میں ہمارے ساتھ تھے وہ آئیں حتیٰ ان کے علاوہ اگر لوگ آتے ہیں تو وہ خود سے آ رہے ہیں مال غنیمت میں ان کا حصہ نہیں ہے. اچھا یہ کنڈیشن ہے. احسن تم کس تربیت کے ساتھ پیغمبر اپنے لشکر کو لے جا رہے ہیں کہ یاد رکھنا کہ خیبر ہمارے لیے اس وجہ سے قیمتی نہیں ہے کہ وہاں مال و دولت بہت زیادہ ہے, وہاں حاصل خیز زمین اور زمینوں پہ ہم کو قبضہ کرنا ہے. ہم ایک دشمن کو نابود کرنے جا رہے ہیں جو رائے حق میں مانے بن رہا ہے, لہٰذا ہم کنڈیشن کے ساتھ لے جا رہے ہیں. اور پھر پیغمبر نے ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسی جگہ آپ کو حملہ کرنا ہو تو آپ کے پاس ایک ٹیکٹیک ہو جو نظامی طور پر بہترین ہو, پوری پلاننگ کے ساتھ. پیغمبر نے بہترین پلاننگ جو کیا وہ کانوں کان خبر نہیں ہونے دیا. پورا یہ لشکر جو ہے اس طرح نکلا اور اس انداز میں نکلا کہ لوگوں کو اطلاع نہیں ہونے پائی. بہت ہی مولائے کائنات نہیں گئے تھے ساتھ؟ نہیں, مولائے کائنات ساتھ تھے اس وقت جس وقت وہ اعلان ہوا تھا. اس وقت مولائے کائنات وہاں پر نہیں تھے. یہ ہمارے ہاں تھوڑا سے اس مرحلے کو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت وہاں موجود نہیں تھے. میں انشاءاللہ بھی عرض کروں گا وہ خاص دن جس دن ہزیمت ہو رہی تھی مولائے متقیان چشم درد میں تڑپ رہے تھے اور حضرت وہاں پہ نہیں تھے. وگرنہ جس وقت جنگ خیبر کے لیے پیغمبر نکلے تھے اسی دن ایک علم مولا کو دیا تھا پیغمبر نے. یعنی اس وقت ہی سپہ سالار علم بردار مولائے متقیان تھے اور حضرت کے ہاتھوں میں نشان اور رایت تھا. اس طرح یہ قافلہ رواں ہوا. حتیٰ پیغمبر نے بہت نظامی اور جنگی جو صلاحیتیں تھیں, یعنی کوئی بھی جنگ جو ہوتی حکمتوں کی بنیاد پہ ہوتی, جوش و خروش کے کام تو میں احسن دوں. بات کے پیغمبر نے جہاں پڑاؤ ڈالا ایسی جگہ ڈالا چونکہ وہ قلعے تھے. قلعوں میں ظاہر سی بات ہے نگہبان اوپر بیٹھائے جاتے ہیں, وہ دور سے واچ کرتے ہیں چونکہ جتنی اونچائی پہ کوئی رہے گا اتنی دور سے وہ دکھائی دے گا. لہذا ایسی جگہ کا انتخاب کرنا کہ دشمن کا نگہبان نہ دیکھ پائے, وہ تمام چیزوں کا لحاظ کر کے پیغمبر نے ایک ایسی جگہ قیام کیا. حتیٰ اتنی عظیم حکمت پیغمبر تھی کہ صبح کو جب اہل خیبر اپنی کھیتیوں کی طرف نکلے تو ان کا سامنا جو ہے لشکر اسلام سے ہوا. یعنی وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ مرحلہ کیا ہوا. اور پیغمبر نے بھی ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا کہ یہ قلعے جو آپس میں ہے نا ان کا خود کا رابطہ ٹوٹ جائے. ان کا خود آپسی رابطہ جو ہے, یعنی اب آپ واقعاً طاقتی کے پیغمبر پلاننگ پیغمبر کی کس طرح تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کو نہ آ پائیں. چونکہ کم سے کم ہمیشہ دین اور اسلام کا ہدف یہ رہا ہے خون کم بہیں, خون زیادہ نہ بہیں. یعنی چونکہ اس وجہ سے جنگ ہو ہی نہیں رہی کہ خون بہائے جائیں, بلکہ ان دشمن طاقتوں کو زیر کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ آئندہ اسلام کو خطرہ نہ پہنچائیں. لہٰذا اس طرح پلاننگ ہوئی اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ جنگ ہوئی. یکے بعد دیگرے قلعے فتح ہوتے گئے چونکہ 7 قلعے تھے, ہر روز جنگ ہوتی تھی, قلعے فتح ہوتے تھے. لیکن 2 قلعے ایسے تھے جہاں پر کئی دنوں تک مسلمان لشکر جاتا رہا. بڑے بڑے نامی لوگوں کو پیغمبر نے بھیجا اور شاید اس کی وجہ بھی پیغمبر کو ابتدا سے معلوم ہے, لیکن بعض لوگوں کے اپنے بہانے ہوتے ہیں کہ ہمیں موقع دیا ہوتا تو ہم فتح کر کے آ جاتے. اور نہ صرف بعض لوگوں کے بہانے ہوتے ہیں, بعض لوگوں کے مریدوں کے بھی یہ بہانے ہوتے ہیں. بہرکیف یہ سارے لوگ واپس آئے اور اس کے بعد وہ جو تاریخی مرحلہ پیغمبر کا ہے جہاں پیغمبر نے فرمایا کہ کل میں 40 دن تک یہ چلتا رہا کہ 2 قلعے جو تھے وہ نہیں فتح ہو رہے تھے. 2 قلعے جس کا نام قلعہ طے اور سلالم ہے. کیونکہ وہاں پر جو افراد تھے اس میں ایک مرحب تھا اور ایک اس کا بھائی حارث تھا. یہ دونوں طاقت کے لحاظ سے, چلانے کے لحاظ سے, غرانے کے لحاظ سے دلاور تھے, لہذا ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی. حتیٰ پیغمبر, اور یہ بہت سخت مرحلہ ہو گیا تھا چونکہ ایک ایسی پلاننگ کے ساتھ جنگ ہو اور اس کے بعد آخری مرحلے پہ آ کر پسپائی کا سامنا ہو. اس وقت پیغمبر اکرم نے جو جملہ کہا وہ تاریخ میں عجیب جملہ ہے. پیغمبر نے فرمایا لَأُعْتِيَنَّ رَائِيَةَ غَدًا رَجُلًا
युहिब्बु अल्लाह व रसूलहु सुभान अल्लाह, व युहिब्बुहु अल्लाह व रसूलुहु, सुभान कल मैं उसे अलम दूंगा जो खुदा व रसूल से मोहब्बत करता होगा और खुदा व रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे। व यफ्तहुल्लाहु अला यदै, अल्लाह उसके हाथों पे फतह देगा। वह लैसा बिफर्रारिन, वो भागने वालों में नहीं होगा। अब ये जाहिर सी बात है, ये ऐलान पैगंबर की जानिब से होना इतनी बड़ी फजीलत है कि हत्ता बाद में जब अमीर शाम की हुकूमत आई है तो उसने एक सहाबी से कहा कि आप हज़रत अमीर को बुरा क्यों नहीं कहते, तो उसने हज़रत के फ़ज़ाइल में से एक फ़जीलत ये बयान की कि हज़रत अमीर की ज़ात में 3 चीज़ें ऐसी थीं, अगर उनमें से एक चीज़ें मुझ में भी होती तो मैं फ़क्र व मुबाहत करता। उनमें से एक चीज़ यही बयान की कि इनके बारे में पैगंबर ने फरमाया था कि अल्लाह और रसूल उनसे मोहब्बत करते हैं, वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हैं। अब यहाँ पर हज़रत अमीर, ये वो मरहला है कि पूरी सुबह को, यानी रात कैसे गुजरी वो नहीं पता, लेकिन सुबह को हर इंसान इंतज़ार कर रहा है कि आज ये तमगा जो है हमें मिले। उसके बाद पैगंबर अकरम ने फरमाया वअैना अली, अली कहाँ है? किसी ने बताया कि दर्द चश्म, आँखों में दर्द है। हज़रत ने बुलाया और उसके बाद अपने दस्त मुबारक को, या यूँ कहा जाए कि ऐनुल्लाह पर रसूल का हाथ जब रखा गया, उसके बाद शिफा हासिल हुई, और ऐसी शिफा हासिल हुई उसके बाद पूरी ज़िंदगी आँखों में दर्द नहीं हुआ। और हज़रत को पैगंबर अकरम ने अलम दिया, और हत्ता अलम देने के बाद जो है, जो जुमला पैगंबर ने फरमाया वो फरमाया कि जाओ और जीत कर तुम्हें आना है। और उसके बाद मौलाए कायनात, एक तफसीली गुफ्तगू, तो यानी ये जो हम अक्सर सुनते हैं कि मौलाए कायनात मदीने में थे, वो नहीं, मौलाए कायनात साथ में थे। उस मरहले का मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उस मरहले में जहाँ लोग बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे, हज़रत अमीर मुतमईन थे कि अगर पैगंबर ये जुमला कहेंगे तो मेरे अलावा कौन है। हज़रत अमीर वो ज़ात नहीं है जो फ़ज़ाइलों की जुस्तजू, इस तरह के फ़ज़ाइल खुद हज़रत अमीर को है, लिहाजा हज़रत आए हैं। और उसके बाद वो लोग जो अब तक भागे फिर रहे थे, अब हज़रत अमीर के पीछे हैं। तारीख़ कहती है कि फ़कत मरहब का भाई हारिस बाहर आता है। बाहर आने के बाद जब उसने एक मौका नारा बुलंद किया तो वो लोग जो हज़रत अमीर के पीछे तो वो भी भाग गए। और फिर उसके बाद हज़रत की तलवार चली और थोड़ी देर में हारिस ज़मीन पर था। अब इस मरहले के बाद इंसान समझ सकता है कि मरहब के लिए बहुत बड़ी बात है कि कौन ऐसा बहादुर आ गया जो आकर हारिस को ख़त्म कर दे। वो निकला, बाहर निकला, और उसने वो जो रजज़ होते हैं, वो रजज़ बड़े तफसीली हैं, बड़े शायराना रजज़ हैं कि खैबर की दीवारें पहचानती हैं कि मैं कौन हूँ, जो यहाँ तक आया है वो वापस नहीं गया है। हज़रत ने एक जुमला कहा, वो जुमला मैं बार बार इस वजह से अर्ज़ करता हूँ कि अनल लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। फिर उसके बाद जंगें हुई, तलवारें चली, एक सन्नाटा था, सिर्फ तलवारों की आवाज़ थी। और कुछ देर में लोगों ने देखा कि मरहब 2 टुकड़ों में तकसीम है, और हज़रत अमीर जो है वहाँ पर मौजूद थे। और फिर उसके बाद हज़रत ये मरहब के पीछे जो अफराद थे भागे, और हज़रत ने वो दरवाज़ा खैबर, जिसके बारे में आज बाद लोगों को लगता है कहते नहीं इसका वज़न ज़्यादा नहीं था, ये नहीं था, ये बहाने होते हैं हज़रत अमीर के फ़ज़ाइल को छुपाने के। जाकर तारीख़ की किताबों में पढ़ें कि दरवाज़ा खैबर का वज़न क्या था। और हज़रत ने ख़ुद इसका जुमला बहुत हसीन फरमाया, मौलाए कायनात फरमाते मा कलातुहा बेकुव्वतिन बशरिया वलाकिन कलातुहा बेकुव्वतिन इलाहिया। मैंने इंसानी ताकत से उस दरवाज़े को उखाड़ा ही नहीं, मैंने इलाही ताकत से उस दरवाज़े को अपनी जगह से हटाया था। ये हज़रत का फ़तह था। और ये वाक़न आबरूए दीन, आबरूए इस्लाम, जहाँ के बाद वाक़न इस्लाम का एक अलग, चूँकि अब तक भूख, अब तक गुर्बत, अब तक न जाने कैसे कैसे मसाइल थे, जो दीन 2-4 था, यहाँ के बाद आसानियाँ, चूँकि यहाँ के जो गनाइम हैं वो तारीख़ में मरकूम है। आगा एक तफसीली अगर आप ये बताएं कि माल गनीमत किस तरीके से तक़सीम की गई और उसने फिर इस्लाम की तस्वीर को कैसे बदला। कि जैसा हम अगर याद करें जंग बद्र, पहली जो जंग थी, उसमें मुश्किल से जो है वो 3 सवार थे, सवारियाँ थीं और चंद
تیر و کمان تھے، یعنی اسلحوں کی بھی کمی تھی، سواریوں کی بھی کمی تھی. اور جنگ خیبر جہاں تک میں جانتی ہوں وہ پوائنٹ ہے جس نے تصویر اسلام اس غربت سے بدل کر غنیوں کو جو ہے وہ شامل کر دیا دین اسلام میں. تو اگر اس کو آپ تفصیلی بیان کریں. جی اگر اس کو دیکھیں تو واقعا یعنی میں خود تاریخ میں دیکھ رہا تھا کہ اس پوری جنگ میں اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی جانب سے 20 افراد مارے گئے اور دشمنوں کی جانب سے 93، یعنی بہت زیادہ، یعنی اگر اس حوالے سے دیکھا جائے. لیکن جو نتائج جنگ خیبر کے ہوئے ہیں، ایک تو یہی کہ وہ فتنہ جو مالی اعتبار سے قوی تھا، طاقتور تھا، وہ نابود ہوا. دوسری طرف سے مالی طور پر مسلمانوں کا مضبوط ہونا ایک حکومت کے لیے، ایک حکومت میں رہنے والوں کے لیے ظاہر سی بات ہے اکانومی اور مال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو باور کرنا، وہ جو کہتے ہیں کہ مال سب کچھ نہیں ہے مگر لیکن آپ کی زندگی کے لیے آسانیاں. لہذا یہیں کے بعد جو ہے بہت سے غنائم حاصل ہو چکے. ہم نے ابتدا میں عرض کیا تھا 7 قلعے تھے، پھر ان قلعوں میں حتیٰ بعض قلعے صرف مال سے تھے، یعنی اس طرح ان لوگوں نے ان قلعوں کی تقسیم کیا تھا. بعض قلعوں میں جو ہے کھانے پینے اور مال و اسباب. یہاں پہ ایک چیز آپ کی خدمت میں اور عرض کروں، چونکہ واقعاً انسان دین اسلام کو سمجھے. اسی جگہ پر خیبر ہی میں ایک اہم مرحلہ جو پیش ہے، معلوم ہے ایک وقت ایسا تھا چونکہ مسلمانوں کی جو بھوک کا آپ نے ذکر کیا کہ اس سے پہلے مشکلات تھی، حتیٰ اسی جنگ میں چونکہ محاصرہ بہت دنوں تک ہو گیا تھا، مسلمانوں کے پہلے خیبر سے پہلے تو اتنا مال نہیں تھا، کچھ کھانے پینے کے سامان تھے وہ لے کر یہ لوگ آئے تھے اور وہ بھی ختم ہو گئے تھے. حتیٰ یہاں تک کہ بعض وہ جانور جن کا کھانا مکروہ ہوتا ہے اسے بھی ذبح کر کے ان کو کھانا پڑتا تھا. اسی وقت ایک شخص انہی یہودیوں میں سے جو چرواہا تھا ان کا کافی غلہ اور گوسفند اس کے پاس تھا، وہ آ کر پیغمبر کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کرتا ہے. اور جب اسلام اس نے قبول کیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جو میرے پاس جانور ہیں نا، یعنی بھیڑ بکریاں، یہ انہی لوگوں کی ہیں جن سے آپ کی جنگ ہے، اب ان سے تو میرا کوئی تعلق نہیں، ان کا کیا کروں؟ پیغمبر نے فرمایا یہ امانت ہے، گرچہ یہ دشمن کی ہی کیوں نہ ہو، پہلے تم انہیں لوٹاؤ پھر آنا. یہ بھوک کا عالم ہے. اس وجہ سے اگر کہا جائے نا کہ دین اسلام کی جنگیں خیبر میں اس وجہ سے نہیں کہ خیبر میں مال و اسباب زیادہ تھی. یہ اور بات ہے کہ جب جنگ ہوئی تو غنائم کے طور پر ملی، لیکن ہدف و مقصد کسی کے ذہن میں یہ نہ آنے پائے کہ خیبر کی جنگ اس وجہ سے ہوئی ہے. جو نبی اپنی لشکر کی بھوک کو برداشت کر سکتا لیکن حقوق کو پامال نہیں ہونے دے گا، وہ نبی اس طرح کی جنگ. لہذا اس کے بعد کافی حتیٰ فدق کا بھی مرحلہ جو جب بھی جنگ خیبر کا تذکرہ ہوتا ہے آخری مرحلے میں فدق کا ذکر بھی بہت ضروری ہے کہ فدق بھی اسی جنگ خیبر کے اثرات میں سے تھا. تو ایک طرح سے اس جنگ میں اگر دیکھا جائے تو مالی اعتبار سے مسلمانوں کو کافی مضبوطی حاصل ہوئی، غنیمت کے طور پر کافی مال حاصل ہوئے اور الحمدللہ خدا نے ان کے اموال میں برکت قرار دی اور اقتصادی لحاظ سے کافی سدھار آیا. جی انشاءاللہ مولانا صاحب اس کو ہم اور تھوڑی تفصیل سے لیں گے جو ہم مجلسوں میں اکثر سنا کرتے ہیں، کیونکہ فضائل امیر المومنین ایسی چیز ہیں کہ کوئی نقطہ جو ہے وہ کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. تو جب فضائل بیان ہوتے ہیں تو خیبر ان میں سے ایک بہت عمدہ پہلو ہوتا ہے جو ذاکرین بیان کرتے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ اس کو تفصیل سے انشاءاللہ ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں ضرور بیان کریں. آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ. عزیزان محترم، یہ تھا ہمارا پروگرام جنگ خیبر کے اعتبار سے، وہ جنگ جسے ہم اور آپ بچپن سے سنتے ہوئے مجلسوں میں بڑے ہوئے ہیں. تھوڑی سی تفصیل میں ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ آخر وجوہات کیا تھیں اس جنگ کی اور بالآخر دین اسلام کو کیا فوائد حاصل ہوئے اس جنگ سے. اس کے تھوڑے سے پہلو رہ گئے ہیں جسے انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں کور کریں گے. آپ کو بنے رہنا ہے ہمارے ساتھ اس سلسلے میں جسے ہم کہہ رہے ہیں بیٹلز آف اسلام. دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.